عزیزان گرامی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مسجد کو آباد کرنا یہ مومن کا کام ہے۔ ایک فقہی مسئلے میں اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہو، کیا کسی غیر مسلم سے فنڈ لے کر اس میں مسجد کو تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ اٹھا۔ علماء کے دو فریق بن گئے، علماء کے دو فریق بن گئے، دونوں نے حنفیہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک فریق نے کہا کہ کافر کا مال مسجد میں لگانا جائز نہیں، دوسرے فریق نے کہا کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے دے رہا ہے تو لگانا جائز۔ ایک اہل سنت، دوسرے دیوبند۔ دیوبند طبقے نے کہا کہ مسجد میں اگر ثواب کی نیت سے کوئی کافر پیسہ دیتا ہے تو لگانا جائز۔ اہل سنت کے علماء نے کہا کہ کافر کا پیسہ مسجد میں لگتا ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ثواب کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی کافر کا عمل باعث اجر نہیں ہوتا جو آخرت میں اس کو ملے، لہذا کافر کا مال مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا۔ اس میں پاکستان کے مفتی اعظم دیوبند طبقہ میں مفتی محمد شفیع عثمانی، جس نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا، اور اہل سنت کے اکابر علماء نے اس کا رد کیا۔ اور حالیہ کچھ سال پہلے ایک علمی مذاکرہ میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دیوبندی طبقہ کے علماء نے رجوع کر لیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کی جامع شرح لکھی، اس شرح میں بڑے بسط کے ساتھ اس کا رد کیا، اور پھر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی علمی مذاکرہ کے طور پر، اور دارالعلوم کراچی میں یہ علمی مباحثہ کے طور پر علماء اہل سنت کے ایک ٹیم نے، جس میں مفتی منیب الرحمن صاحب بھی تھے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ تھے، دیگر اہل سنت کے جید اکابر علماء کرام مفتیان نظام تھے، وہاں جا کر تقی عثمانی کے ساتھ طویل گفتگو کی۔ تقی عثمانی صاحب قائل ہو گئے کہ میرے والد صاحب سے یہاں تسامے ہو گیا ہے۔ تسامے کا لفظی معنی توجہ نہ کر کے جواب دینا، یعنی حاضر دماغی سے کسی شرعی مسئلے کو نہ بتانا، بغیر توجہ کے کہہ دینا یا لکھ دینا، اس کو تسامے کہتے ہیں۔ یعنی ایسی غلطی اگر تھوڑی دیر وہ غور کرتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا، لیکن اس نے غور نہیں کیا اور فوراً بغیر غور تحقیق کے جواب دے دیا، لہٰذا یہ تسامے ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس مسئلے کی وضاحت کر دیں گے، اور اس کے بعد معارف القرآن میں وضاحتیں کی گئی، حاشیہ موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، رجوع حق کی طرف کرنا ہر دور میں جائز ہے۔ تو مسجد میں صرف مسلمان کا پیسہ لگے گا، کس کا؟ انما حصر کا صیغہ ہے، صرف وہی لوگ مسجد آباد کریں گے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں آباد کرنے سے مسجد کی عمارت بھی مراد ہے، اور مسجد کے اندر آ کر ذکر و اذکار کرنا بھی مراد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مسجد شریف کے متعلق ہیں۔ تو مسجد بنے اللہ کی رضا کے لیے، مسجد بنے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور کسی اور کے لیے نہ بنے۔